الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واجب الاطاعت جن دو ہستیوں کی اطاعت، پیروی، تابع داری کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک اللہ رب العالمین کی ذات باکمال ہے، وہ قادر مطلق کی ذات ہے، اور دوسری ہستی جناب سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دنیا میں انسان کے سامنے ساری دنیا ایک طرف موجود ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک طرف موجود ہو، تو محبت کا، پیار کا اگر کسی کا حق ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ جس محبت اور اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت ملتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، یا محبت اللہ کی چاہتے ہیں، یا اس محبت کے دائرہ کار میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین خود ہی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ گویا ہمارے پاس اگر قرآن ہے اطاعت الہی کے لیے اور اللہ کے فرامین کو ماننے کے لیے، تو وہ قرآن بھی نازل ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دوسرے نمبر پر جو سنن دارمی کی حدیث ہے حضرت حسان کی نسبت سے فرماتے ہیں ان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، حضرت جبریل علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اس لحاظ سے بھی اولیٰ و اعلیٰ ہونی چاہیے
کہ آپ کے اوپر قرآن بھی اترا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اطاعت رسول اطاعت النبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کا معنی ہی یہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اپنی خواہش نفس کے ساتھ بولتے ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، آپ جب بھی انداز تکلم فرماتے ہیں وہ حقیقت میں وحی الہی کا نتیجہ ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کی طرف کی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی ہستی بنا دی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی معمولات زندگی میں ایک دن کا کیلکولیشن کر لے، ایک دن کی صرف، اس دن میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور حتیٰ کہ سونے کا طریقہ بھی، اور اگر دوران نیند جاگ آ جائے اس وقت کیا کرنا ہے، اور اگلے دن بیدار ہونے تک میرے نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے سمجھا دیے۔ ایک دن میں اگر ہم فارغ بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھنا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا، سارا دن کاروبار کریں کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا، سارا دن آپ درس و تدریس میں لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہنا چاہتے ہیں کیسے رہنا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا، آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ دن گزارنا چاہتے ہیں وہ کیسے گزارنا ہے، میرے نبی محتشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے میدان جنگ میں دشمن کے خلاف مقابلہ کیسے کرنا ہے، میرے نبی نے 27 غزوات لڑ کر خود یہ بتا دیا ہے کہ لڑتے کیسے ہوتے ہیں۔ تو گویا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی موجود نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی اب محبت کا امتحان ہے کہ جو شخص بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داعی ہے وہ اب آپ کی ان تمام پہلوؤں میں اطاعت اپنے اوپر کتنی لازم کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، 80 نمبر آیت ہے، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ میرے مسلمان بھائی، آپ کے لیے قرآن نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے، معیار مقرر کر دیا ہے کہ آپ آئیے میرے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیے، کوئی لمحہ آپ کی اطاعت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ تو میرا رب پھر رد عمل کے طور پہ کیا کہتا ہے کہ من یطع الرسول، آپ نے میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے تو یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، فقد اطاع اللہ، اللہ رب العالمین آپ کی اتنی قدر کریں گے اس عمل کی، فقد اطاع اللہ، گویا آپ نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر جاتا ہے، نہیں مانتا، میرا رب کہتا ہے ما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم محافظ بن کر، داروغے بن کر یا کسٹوڈین بن کر اس کو تو نہیں ایسے لگا سکتے، رہنمائی کر دی جو انبیاء نے کی۔ آج علماء بھی وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا کام تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 2957 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ،
جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے میری نافرمانی کی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي، جس نے میرے اس امیر کی، میرے مقرر کیے ہوئے کسی آفیسر کی، کسی گورنر کی جو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس کی نافرمانی کی گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر شخص کے آگے کوئی نہ کوئی پیٹرن موجود ہوتا ہے، نمونہ موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ روسٹرم ہے نا، اس کا شیشہ لگا ہے، اس کو مختلف قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے، اس کو بنانے والے کو کہا گیا کہ اس طرح کا بنا دیجئے، اس نے بنا دیا۔ یہ ممبر موجود ہے، اس کا ایک پیٹرن نمونہ دیا گیا ہے، اور جس شخص نے اس کی ادائیگی کی ہوگی اس نے یہ ساتھ شرط لگائی ہوگی اگر اس طرح کا بنانا تو میں نے پیسے نہیں دینے آپ کو۔ یہ پتھر لگا ہے، اس کا ڈیزائن باقاعدہ پاس کر کے دیا گیا کہ آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم تب ملے گی جب آپ اس طرح کا ڈیزائن بنا کر دیں گے۔ یہ چھت، یہ ساری چیزیں دنیا کی جو بھی ہمارے لیے جتنی چیزیں ہمارے ساتھ منسوب ہوتی ہیں زندگی میں، ہر چیز کا ایک اصول، پیمانہ، پیرامیٹر بنا کے ہم وہ چیز تیار کرواتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کھانے کی دیگ بنواتے ہیں، ساتھ کہہ کے بتاتے ہیں اس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جس مالک نے ہمیں زندگی دی، جس مالک نے ہمیں جسم دیا، جس مالک نے ہمیں صحت دی، سلامتی دی، فرصت دی، جس مالک نے ہمیں دولت دی، جس مالک نے ہمیں سارا کچھ دیا، اس نے ایک ہی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نے جس نبی کو بھیجا ہے اپنی زندگی اس کے مطابق کر لیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اگر ہم اپنے کسی مزدور کو، اپنے کسی سے آرڈر پہ کام کروانے والے کو مزدوری اس وجہ سے نہیں دیتے کہ تو نے میرے کہے کے مطابق میری چیز نہیں تیار کی، تو میرا رب جس نے اتنی پیاری جنت مومنوں کے لیے بنائی ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کے مطابق زندگی نہ کی تو میرا رب وہ ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، جب اتھارٹی مقرر کر دی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کے متوازی دنیا میں کوئی شخص اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جس کی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی شخص ذاتی لحاظ سے آپ کے مقابلے میں کسی امام کو کھڑا کر دے، کسی فقیر کو کھڑا کر دے، کسی پیر کو کھڑا کر دے، کسی مرشد کو کھڑا کر دے، میرے عزیز بھائیوں، قرآن میں اطاعت کا لفظ ہے اور اطاعت نسبت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ آپ ساری زندگی کسی کے بیعت شدہ ہو جائیں، آپ کسی کے خلیفہ مجاز بن جائیں، کسی کے مرید بن جائیں، آپ کو ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہونا، فائدہ ہوگا تو متبع رسول بننے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، فائدہ ہوگا ہی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی امام کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، کسی مرشد کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، کوئی ہستی آپ کے بعد ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کی اطاعت اللہ نے ضروری قرار دی ہو، اللہ رب العالمین ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہ اتباع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو پیکج دیتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، لوگوں میں اعلان کر دیجئے
محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا، اور ساتھ پیکج ملے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی خطیب کے پاس جائیں، کسی محدث کے پاس جائیں، کسی مرشد کے پاس جائیں، جس کو آپ علمی لحاظ سے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے شرعی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کو کہیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا طریقہ بتائیے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ بتائیں جب آپ سوتے تھے، بستر پہ جاتے تھے کیا کرتے تھے، مجھے آپ کے کھانے کا طریقہ بتائیے کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے آپ کی سنت مطہرہ کیا ہے، میں نے اس طرح کھانا کھایا کرنا ہے، اللہ کی قسم لقمہ آپ نے اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، اللہ نے آپ کو سنت پہ عمل کرنے کی اضافی نیکیاں عطا فرما دینی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کی رہنمائی کرتا ہے میں تمہاری رہنمائی اسی طرح کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وزن آپ نے اپنا ہلکا کرنا ہے، لیکن اگر سنت پہ عمل کریں گے وہ ہمارا قضائے حاجت کرنا بھی انشاءاللہ سنت سے مطابقت کی وجہ سے نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ یہ تو پیکیج ہی بڑا اہم ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک بڑا پیارا گولڈن پیکیج دیا ہے، نیکیاں اکٹھی کرتے جاؤ، نیکیاں اکٹھی کرتے جاؤ، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، کام سارے ہم نے زندگی میں اپنے لیے کرنے ہیں۔ اصول ایک ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر کام نیکیوں میں کنورٹ ہوتا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اتباع رسول کریں گے، اطاعت رسول کریں گے تو کیا ملے گا؟ سورہ نساء کی 132 نمبر آیت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، لعلکم ترحمون۔ آپ ذاتی لحاظ سے جو مختلف میدان میں مختلف معاملات میں سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، آپ اس طریقے پہ آ جائیے، انشاءاللہ رحمتوں کا نزول اللہ شروع کر دیں گے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی کو دوسرے انداز میں سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، سورہ نور میں بیان کیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب نماز پڑھنی ہے، پڑھیے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح آپ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے، ادا اس طرح کیجئے، معیار وہ رکھیے جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کر دیا ہے۔ یہ اطاعت کے دائرے میں رہیے گا، آپ کا نماز پڑھنا بھی، آپ کا زکوٰۃ دینا بھی انشاءاللہ رحمتوں کے حصول کا باعث بنے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت پر، سنت پر، اسوہ حسنہ کی اتباع پر کیا ملے گا؟ رحمان کے راستوں کا حصول ملے گا اور شیطان کے راستے سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ سنن ابن ماجہ کی 11 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فخط خطا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا، لائن لگائی ایک، وخط خطین عن یمینہ، ایک سیدھی لائن ڈرا کر کے دو لائنیں اس کے رائٹ کھینچ دی، اس کے دائیں طرف، اور وخط خطین عن یسارہ، اور دو لائنیں اس کے بائیں طرف کھینچ دی۔ آپ ذہن میں نقشہ لے کر آئیں کہ ایک سیدھی لائن سیدھی کھینچ دی، دو لائنیں اس کے دائیں طرف اور دو لائنیں اس کے بائیں طرف، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، اور جو سیدھی لائن آپ نے کھینچی تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو رکھا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ کو ڈی ٹریک کرنے والے دائیں بائیں راستے آتے جائیں گے، لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ وہ آپ نے آیت پڑھ کر بتائی جو سورہ انعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خط کھینچا، کہا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، آیت قرآنی پڑھی، نسبت اللہ کی طرف کی کہ میرا رب کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس پہ چلو، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس پہ چلو گے یہ راستہ سیدھا آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، کسی اور طرف نہیں لے کے جائے گا۔ لا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں مختلف رستے ہیں، یہ جو بائیں طرف رستے ہیں، ان کی طرف چلو گے، ان کے اوپر جاؤ گے، دنیا میں آپ کو کئی طرح کے لوگ ملیں گے۔ کبھی آپ کے گھر میں کوئی پیدائش کا لمحہ آئے گا، کسی بچے کی پیدائش کا، خاندان والے برادری والے آپ سے غلط کام کروائیں گے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، کچھ نہیں ہوتا، خوشی کا موقع ہے۔ یہ شیطان کے طریقوں پہ آپ کو لگاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں شادیوں کے موقع آئیں گے، خوشیوں کے لمحات آئیں گے، غمی کے لمحات فوتگی کے آئیں گے، آپ کے خاندان والے، آپ کی برادری والے آپ کو سنت سے ہٹانے کے لیے آپ سے ایسے غلط کام کروائیں گے کہ یہ بھی کر لیں، یہ شادی تھی، کر لیتے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، ہماری برادری میں ایسے ہی چلتا ہے، آپ یہ فوتگی ہو گئی ہے، یہ بھی کر لیں، وہ بندہ اب چلا گیا، یہ بھی کر لیں، خیر ہے، چلتا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ اس رستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ دائیں بائیں جتنے بھی رستے ہیں یہ میرے نبی کا رستہ نہیں ہوتا، یہ جو چلتا ہے نا، چلتا ہے، یہ شیطان کا رستہ ہوتا ہے، میرے نبی کا رستہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری شادیوں پہ، بچوں کی پیدائشوں پہ، یہ فوتگیوں پہ، یہ طرح طرح کی رسومات اور غیر شرعی کاموں کے نام پر ہم نے جو خوشیوں کے نام پر اپنی شادیوں کا، فوتگیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کا کوئی طریقہ نہیں۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ساری زندگی آپ پردہ کیے رکھیں اور جب میری خاتون بہن کے گھر میں کوئی شادی آئے تو سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ یہ کس نے بتا دیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی پردہ کیا ہو اور جب شادی کا موقع آئے تو آپ مکس گیدرنگ میں بیٹھ جائیں؟ ہماری فیملی میں ایسے ہی چلتا ہے، لے جائیں اپنی فیملی کو کسی طرف۔ میرا نبی کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طریقے لا لا کر دین کا بیڑا غرق خود کیا ہے، اور معاشرے میں ایسی ایسی رسومات کے نام پر گھروں کا ماحول تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے آج ہمارا بچہ ہمارا باغی، آج ہماری بچی ہماری باغی، نہیں کہا نہ مانتے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو کوئی حیثیت نہیں دی، تو ہمارا بچہ ہمیں کیا حیثیت دے گا؟ سوچئے تو صحیح ذرا۔ کاروباروں میں ہمارے برکتیں نہیں پڑ رہی، اپنے رویوں پہ بھی غور کیجئے۔ ہم نے اصل اصول چھوڑ کر، جب معیار سے ہٹ کر
غیر معیاری چیزیں لینے شروع کی ہیں تو جب بچے کو بتاتے ہیں باپ کی ماں کی بات مانتے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی سمجھتا ہے جس طرح کی حیثیت ہم نے دین کو دی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جتنے فیصلے کر دیے وہ فیصلے بھی ہمارے لیے آخری حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے کیے گئے فیصلے کے بعد جو حکم آپ نے صادر کر دیا ہے نا، وہ ہمارے زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ہو، جو فرمان آپ نے بتا دی ہے اس کے مطابق کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ میرے نبی نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ صحابی عمر بن سلمہ کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس کو 3 ادب سکھائے۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے آگے پڑا ہے نا اس سے کھاؤ، دوسری طرف ہاتھ نہ مارو۔ اب یہ حکم آپ نے دے دیا۔ جب یہ حکم دے دیا میرے عزیز بھائیو، عمر بن سلمہ ساری زندگی گزار لی، کہتے ہیں میرے نبی نے جو مجھے ادب سکھایا مجھے ساری زندگی بھولا ہی نہیں ہے۔ سوچئے آج ہم نے دائیں ہاتھ میں فون پکڑا ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں، کدھر جاتی ہے ہماری سنت وہاں پہ؟ کدھر جاتی ہے محبت رسول ہماری وہاں پہ؟ ہمارا یہ فون بائیں ہاتھ میں بھی پکڑا جا سکتا ہے، پانی دائیں ہاتھ سے پینا وہ سنت ہے، فون دائیں ہاتھ میں پکڑنا سنت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہلے اپنی اصلاح کریں، انشاءاللہ بڑی غلطیوں کی ساتھ اصلاح اللہ کی رحمت سے خود ہوگی۔ جو بندہ سوچے نیت کرے میں نے اب اپنی اصلاح کرنی ہے، ہر عمل میں میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ اوڑھنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ جو کسی بھی معنی میں ہو، عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، گھریلو معاملات میں ہو، خانگی امور میں، سیاسی معاملات میں، عائلی زندگی میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کے مابین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کے کیے گئے فیصلے کو فائنل فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے کیے گئے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے، ناگواری کا اظہار نہیں کرتے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو ہر لحاظ سے تسلیم ہی تسلیم کرتے ہیں، نہ تسلیم کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہیں پکے مومن جو اس طرح کا عمل کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 14-15 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی 44 نمبر حدیث ہے، معروف حدیث، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہیں ہو جاتا، وہ شخص اس وقت تک پکا مومن ہی نہیں ہے۔ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، بات ماننے کی باری ہے تو ہم کسی اور کی ماننا شروع کر دیں۔ میرے باپ نے کہا ہے چونکہ لہذا ہم آج شریعت کو نہیں مان رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری ماں نے کہہ دیا ہے، میری بیوی نے کہہ دیا آپ اس طرح کے خوبصورت نہیں لگتے، آپ یہ غیر شرعی کام بھی کر لیں زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کہاں پہ ہماری محبت جاتی ہے؟ کہاں پہ ہماری نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ زندگیاں جتنی اللہ نے ہمیں عمریں دی ہیں وہ اتنی ہی رہنی ہے، جتنی گزار لی ہے اس پہ جو غلطیاں ہیں اللہ سے مستقبل کی توفیق کی دعا مانگنا شروع کر دیں، اللہ کریم ہم سب کو سنت رسول کا متبع بنا دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے
اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ حجرات کی آیت ہے 14 نمبر۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، آپ کے نزدیک پیمانہ یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہارا عمل کینسل تمہارے نامہ اعمال سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، اس نے نمازیں اتنی پڑھی ہیں، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے صحابہ جانتے ہو مل مفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا مل لا درہم ولا متاع، کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ مفلس ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، میری امت کا مفلس ترین وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آئے گا، ویأتی قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، اور وقذف ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا ناجائز طریقے سے، اور پھر وَضَرَبَ ھذا، کسی کو جاتے جاتے پھینٹی لگا دی ہوگی بدماشی دکھانے کے لیے، اور وَسَفَكَ الدَّمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں فَيُعْطَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جتنے جرم جن لوگوں کے ساتھ اس نے کیے ہیں ان کو اس کی نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی۔ یہ جو صاحب نماز روزہ لے کے جنت میں جانے والے تھے، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی جن کو گالیاں دی تھیں۔ فرمایا نوبت یہاں تک آئے گی ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ، نیکیاں حضرت کی ختم ہو گئی، لینے والے ابھی موجود ہیں۔ اللہ مجھے بھی گالی دی تھی، اللہ مجھے بھی تہمت لگائی تھی، اللہ مجھے جاتے جاتے اس نے 4 تھپڑ مار دیے تھے، اللہ اس نے جھوٹی قسم کھا کے مجھ سے نفع لیا تھا، جھوٹ بول کر سامان بیچا تھا مجھے۔ تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہ جو جن سے اس نے زیادتی کی ہے نا، ان کے گناہ لو اور اس شخص پہ ڈال دو۔ اب وہ شخص جو جنت میں جانے والا تھا، اس کے سب کے گناہ اس کے سر پہ ڈل کر اس شخص کو جہنم میں گرایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس برے انجام سے بچاتی ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گا، تمہارے عمل کا اجر انشاءاللہ تمہیں ملے گا، لیکن شرط ایک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت کا دائرہ کار کتنا ہے؟ سورہ نور کی آیت ہے 51 اور 52 نمبر۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومن کا تو کام ہی ہے، مومن کی عادت ہی یہ ہونی چاہیے، مومن کا ہمیشہ عمل یہ ہونا چاہیے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ مثال کے طور پہ مومن نے کوئی غلط کام کیا، گالی دی، غیبت کی، چغلی کی، کوئی غلط کام کیا، تو اس نے فوری طور پر کسی نے کہا کہ بھائی یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس سے لڑنے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ مومن کا عمل یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا، اب انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ ہے مومن کا عمل۔ ہمیں کوئی شخص کہہ دے ہم اس کے خلاف ہو جاتے، یار تینوں شرم نہیں آتی تو میں نے بندیاں ٹوک دیتا پھڑ کے۔ تو جب اللہ ساری دنیا کے سامنے رسوا کریں گے اس وقت کیا بنے گا؟ اس رسوائی سے بہتر ہے
آج 10 بندوں کے سامنے بات ہو بھی گئی ہے نا، اپنی اصلاح کر لیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت اتنی اچھی تھی، آپ نے ان کے سختی والے سارے قضیے، فیصلے، عادات سنی ہیں، لیکن بہترین عادت ان کی یہ تھی، انہیں کوئی شخص آ کے ان کا عیب اور نقص بتاتا تھا، کہتے تھے الحمدللہ الذی اہدی الینا عیوبنا، اس خالق کائنات کی حمد اور تعریف بیان کرتے جس نے ہمارے عیب ہمیں تحفے میں بھیج دیے ہیں، اس کی اصلاح ہم دنیا میں کر لیں گے، رب کے پاس جا کے ہمارے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، آج موقع ہے اپنی زندگیوں کی ہم اصلاح کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کمال میرے بھائیوں۔ صحابی رسول کو آپ دیکھیے، محبت کا معیار دیکھیے۔ صحابی رسول نے، میں چونکہ وقت کم ہے، میں ایک مثال آپ کو دے کے سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، وہ ساری عربی جو حدیث لکھی موجود ہے میرے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، بتایا کہ یہ مردوں کے لیے جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ ہمارے جیسے جو ہم عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، دانشور بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں یار چک لے، کم کسی اور لیں، تینوں پان تو منع کیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس بات کو، جس عمل کو اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار کر دیا، میں نے اب اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، وہ پڑھی۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ محبت کا معیار نہیں آتا، میرے بھائیوں، اس وقت تک ہمارا ساتھ اور رفاقت اس طرح کی بن ہی نہیں سکتی جو صحابہ کرام کی محبت کا معیار تھا۔ آئیے فیصلہ کیجئے کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک، آپ ایک دن تجربہ تو کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، میں آپ کا بھائی ہوں، تجربہ کیجئے۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں نا، آپ کے ذہن میں آتا ہے یار میں آج اپنے عالم دین کے پاس بیٹھوں گا، ان سے پوچھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ اپنے کھانا کھانے کی ایک دن اصلاح کر لیجئے، ایک دن آپ بیٹھیں ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتائیں، آپ اس دن وہ سیکھ کر اپنا ساری زندگی مشروب پانی پینے کی اصلاح کر لیجئے۔ ایک دن آپ اپنے عالم دین کے پاس بیٹھیے، اس سے پوچھئے میرے روٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، ان کو منانے کا اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، آپ وہ اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، یہ نامہ اعمال اسی طرح ہی محفوظ و مامون قیامت کے روز ہمارے دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔